میرے والد نے بتایا فجر کا وقت تھا، جب اولاد اچھی ہوتی ہے تو پھر باپ بھی سکون سے دنیا سے جاتا ہے۔ میرے والد کہتے ہیں جب دادا کی تمہاری طبیعت خراب ہوئی، رات کو سناٹے میں طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، کہتے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں ابا کا سر گود میں لے کے بیٹھ گیا۔ میرے والد حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ساتھ مفتی اعظم کے مرید و خلیفہ بھی ہیں۔ میرے باپ کو رب نے عطا کی ہے۔ میرے باپ کہتے ہیں بیٹے میں نے فجر کی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، باپ کو گود میں لے کے بیٹھ گیا، کہتے میں قرآن پڑھتا رہا۔ میرے باپ سنتے لگے، مجھ سے کہنے لگے قاری صاحب جاؤ جا کر کے نماز پڑھو۔ کہتے میں نے 4 فرض پڑھے، پھر ابا کی آہ کی آواز آئی، پھر میں مصلی چھوڑ کے دوڑ گیا، میں نے گود میں پھر باپ کا سر رکھا ہے۔ پھر کہتے پھر مجھ سے کہا بیٹے اب جاؤ سنتیں بھی پڑھ لو۔ کہتے 2 رکعت سنتیں پڑھی تھی، پھر باپ کی آہ کی آواز آئی، کہتے میں پھر دوڑ آیا، پھر کافی دیر تک باپ کو قرآن سناتا رہا۔ کہتے پھر میرے باپ نے کہا جاؤ فطر بھی پڑھ لو۔ کہتے میں نے فطر بھی پڑھے، کہتے فطر پڑھ کے میں آیا، میں نے باپ کو گود میں سر رکھا اور میں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کہتے مجھے یاد ہے جب میرے باپ آخری سانسیں لے رہے تھے تو بے بسی کے ساتھ لگی بلکہ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے۔ آئے ہے بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ایک دم رو دیا، میں ایک دم رویا، اور اپنی بات پہ نہیں، ایک کوڑے کی شکایت، اور شکایت اس کی یہ تھی حضرت کلیجہ کانپ جاتا ہے، بڑا کمزور بوڑھا آدمی، اس نے کہا میرے بیٹوں سے کہہ دو کہ مجھے پیٹ بھر کے روٹی دے دیا کرے، مجھے پیٹ بھر کے روٹی دے دیا کرو۔ لعنت تیرے بنگلے پہ اگر باپ بھوکا سو رہا ہے، لعنت تیری گاڑیوں پہ اگر باپ کا پیٹ نہیں بھرا ہے، لعنت ہو ایسی ترقی پہ کہ اگر باپ ایک روٹی کو ترستا ہوا سو گیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دیتے پیٹ بھر کی روٹی؟ تو کہتے ہیں جی یہ بستر خراب کر دیتے، اس لیے ہم انہیں پیٹ بھر کے روٹی نہیں دیتے۔ وہ ظالم، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لکھو اگر تمہارے گھر میں دولت اترتی ہے نا، یہ تمہاری محنت کے نتیجے میں نہیں، تمہارے گھر کے کمزور لوگوں کی سانسوں کے صدقے میں اتاری جاتی ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایک لقمے بدلے نہیں ہیں، ہم اگر عمل کے بدلے میں روٹی مانگے تو ایک سانس کے بھی حقدار ہم نہیں ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے لگا۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ آج باپ کو روٹی نہ دینے والوں سنو، میرے کتنے 2000 سے زیادہ لگا میں بھوک کو خدا نے عطا کیا، کمزوری بھی کوئی نہیں، طاقت بھی اتنی کہ انگلی اٹھا دے تو چاند میں ٹکڑے کر دیتا ہے، پاور بھی ایسی ہے کہ اگر چاہ لے تو حیدر کرار کے لیے ڈوبا سورج نکال دیتا ہے۔ اور دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ جو حسنین کریمین کو ایک وقت میں ایک روٹی کھلا دے اسے پوری زندگی کے لیے مصطفیٰ امیر بنا دیتا ہے، یہ اختیار بھی رکھتا ہے۔ سنیں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ کا دن ہے، 14,000 سے 16,000 ہمارے آج میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ لوگ سطح میں آ کر کے طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اسلام سکھاتا ہے کہ سطح اور پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضور 14,000 تلواروں کے ساتھ مکے میں آ رہے ہیں، اور سامنے وہ کھڑے جنہوں نے گلے میں رسی باندھ کے حضرت بلال کو روڈ پہ راہوں میں کھچیلا ہے، سامنے وہ کھڑے جس نے محبوب کی بیٹیوں کے گالوں پہ تمانچے مارے، سامنے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے اوپر پتھر برسائے ہیں۔ آج میرا نبی حاکم بن کے آ رہا ہے، آج ایک اشارہ ان کا ہوگا، جسم تڑپیں گے مٹی میں لیکن کمال کر دیا آمینہ کے لال نے، پاور سطح قبضہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا گردنیں نہ جھکاؤ، آج محمد نے سب کو آزاد کر دیا ہے۔ آج محمد نے سب کو آزاد کر دیا ہے،
آپ کریم ابن کریم، آپ سخی ابن سخی، تبھی تو میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے، آئے ہے واہ، دینے کو یوں چاہیے، کیا بات ہے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، ہمارا نبی، اتنی اچھی محفل لگی ہے، میرا جی چاہتا آج فجر تک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اگر دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لو توجہ حضور کی ہو گئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اگلی بات بیان بتانے لگا ہوں، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ حضور نے آج نماز ادا فرمائی، 14,000 لوگ صف میں کھڑے، کتنے؟ 14,000 لوگ، حضور مصلی پہ آئے، پیچھے دیکھا، نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، دیوار سے لگ کے بیٹھے تو رونا شروع ہوا۔ حضور میں نا کوئی شے حضور کی مثل نہیں ہو سکتی، صرف تقریب فہم کے لیے بتا رہا ہوں، کائنات میں کوئی ان جیسا بنا ہی نہیں۔ میرا امام کہتا لم یاتی نظیر و کبھی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا۔ یہ میرا امام کہہ رہا ہے۔ آپ نے نہ ہاتھ باندھے، گھٹنوں پہ سر رکھے، وہ رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آگے، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ تو قربان ہو جائیں، آپ روئیں کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہو تو زبانیں کاٹ دیں گے، کسی نے آنکھ اٹھائی ہو گردنیں قلم کر دیں گے، حضور انگلی چلائی تو بازو کاٹ کے پھینک دیں گے۔ آقا بیٹے جوان ہی تیرے، تو میرے نبی نے فرمایا عمر آج میری ماں یاد آ گئی ہے، آج میری ماں یاد آ گئی ہے۔ عمر کہتے حضور آپ بھی؟ جی، کہا حضور کیا یاد آیا؟ کہتے عمر جب میں چھوٹا تھا نا تب میری ماں نے دیکھا تھا، کاش آج میری ماں ہوتی، وہ لوگوں ماں باپ نے تو قدر کرنا، آج بھی بیٹا کامیاب ہونا، خیال آتا پہلی خبر کسے دیں، تو جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ ماں کا نام آیا کرتا ہے۔ آپ کا رزلٹ اچھا ہے، سب سے پہلے کسے بتانا ہے؟ ماں کو بتانا ہے۔ آپ کی نوکری لگ جائے کسے بتانا ہے؟ ماں کو بتانا ہے۔ آپ کامیاب ہو جائے کسے خبر دینی ہے؟ ماں کو خبر دینی ہے۔ یہی میرا نبی کہتا ہے عمر آج میرا جی چاہتا ہے، میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میں 6 سال کا چھوٹا سا تھا، کاش آج میری ماں ہوتی، چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی، سورج کو پلٹتا دیکھتی کتنی راضی ہو جاتی۔ عمر آج میری ماں ہوتی، سورج کو دیکھتی پلٹتا ہوا کتنی خوش ہوتی، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی۔ میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میں تنہا تھا، کاش آج میری ماں ہوتی، 14,000 میرے عاشقوں کی بھیڑ دیکھتی کتنی راضی ہو جاتی۔ عمر میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی پہ ہوتا، نماز پڑھاتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا، اندر سے آواز آتی بیٹے محمد میری بات سن جا۔ آقا کہتے ہیں عمر نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا۔ آقا بندگی چھوڑ دیتے، بندی کے پاس جاتے، کہا عمر کہا کس لیے؟ کہا میں جانتا ہوں اگر ماں راضی ہوتی ہے کبھی خدا راضی ہوتا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت سی تھی لیکن بڑی شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، وقت بہت ہو گیا اور میری گھڑی کے مطابق بھی لگ بھگ سوئی 1.5 گھنٹے کے قریب ہونے والی ہے۔ خدا سب سے بڑی بات یہ ہم برسی 40ویں اور تیجے یہ ساری فاتحیں اس لیے کرتے ہیں کہ قبر میں باپ کی روح کو راحت مل جائے۔ جی بے شک۔ اس محفل کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو جتنے آتے ہیں سارے بخش دیے جاتے ہیں، جتنے آتے ہیں سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی قسمت رہ گئی کہ اس بخشش کو بچا کے کتنوں نے رکھنا ہے۔ صبح اٹھ کے کسی کا حق تو نہیں مارنا ہے، کسی کو دکھ تو نہیں دینا، جہنم کے کام تو نہیں کرنا ہے۔ آج جتنے آ گئے اب تک کے لیے تو بخشے گئے ہیں،
آگے کی زندگی بہتر کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جس کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما لیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلی بات، آپ سگے کتنے بھائی ہیں؟ چاروں ہیں یہاں پہ؟ چاروں شامل ہیں نا؟ بولے یار سبحان اللہ۔ ضروری جہاں باپ کی راحت کے لیے 40واں محفل میلاد، قرآن خوانی، کلمہ خوانی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک ضروری چیز باپ کی راحت کے لیے یہ بھی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد آپس میں محبت کے ساتھ رہے۔ حق ہے، بہت اچھا پیغام ہے سر، جواب نہیں، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جی ابا قبر میں ہے، ہم جاتے دیکھا کچھ لوگوں میں، اللہ سلامت رکھے، یہاں تو مجھے چاروں بھائیوں کے نام بتائے گئے، سبھی کے نام بتائے گئے اور سارے ہی پیش ہیں، جی وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ جانا ہوتا تو پہلے کہتے تھے ارے مولانا سنو ابا کی مرضی ہے، اکیلا کرا رہا ہوں۔ ہاں اکیلا کرا رہا ہوں، یہ کام ہے کہ وہ جو پلیٹ اٹھا رہا ہے تو وہ ہے، دوسرا وہ جو ٹاٹ پر بچھا رہا دوسرا وہ ہے، میں بس اکیلا کرا رہا ہوں، ان کی اوقات نہیں تھی یہ کرا لیتے۔ جب تم نے یہ جملہ کہا نا تو اس جملے نے قبر میں باپ کی روح کو تڑپا دیا، وہ چیخ کے کہتا ظالم مجھے تیرے ایسے بھگونے اور بریانی کی ضرورت نہیں کہ تو میری اولاد کو رسوا کر کے میری نام کی محفلیں کرے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ باپ کی مغفرت کے ساتھ ساتھ قبر میں اسے راحت بھی ہو تو 4 بھائی ہو تو چاروں محبت سے رہا کرو، 5 ہو تو 5 محبت سے رہا کرو، 6 ہو تو 6 بھی محبت سے رہا کرو۔ یہ تو قدرت کے اصول ہوتے ہیں، ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی ایک سائن سے 10,000 کماتا ہے، کوئی مہینے میں 10,000 کماتا ہے، کوئی سال میں 8,000 کماتا ہے، کوئی مزدوری کر کے بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ایک سائن سے 50,000 کماتا ہے وہ جو مزدور ہے اس کو حقیر جانے، وہ جو 8,000 کماتا ہے مہینے میں وہ اس کو ذلیل سمجھے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے اگر باپ کو راحت دینا چاہتے ہو تو ایسے زندگی گزارا کرو، اگر تیرے گھر پہ مرغ مسلم بنا ہے، اچھا کھانا بنا ہے، تیرا دوسرا بھائی ٹھیلا لگاتا ہے، آج 3 دن سے بارش ہو رہی ہے اس کا ٹھیلا نہیں لگا ہے، آج بچے چٹنی سے کھا رہے ہیں تو سن اگر تم آپ کا وفادار ہے اپنے آگے کا مرغا اٹھا غریب بھائی کے دسترخوان پہ جا اور اس سے کہہ کہ اپنی چٹنی لے کر کے آ، میں اپنا دسترخوان لایا ہوں، اپنے آگے کا مرغا اپنے ہاتھ سے بھائی کو کھلا، اس کے آگے کی چٹنی خود کا خدا کی قسم جیسے ہی تیرے منہ میں اس کے حلق کے نیچے جائیں گے دعائیں سیدھی جا کے اللہ کے عرش سے ٹکرا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، جواب نہیں ہے مفتی صاحب، بہت اچھا پیغام، جواب کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ غریب بھائیوں کو نبھائیں گے، میں اپنے دونوں غریب بھائی سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹی میرے سامنے بیٹھی ہے اور 2 بیٹے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوئے ہیں، میں خالی اس عشق کو دیکھ کے پوری تقریر کر سکتا ہوں، پوری محفل نہ بھی ہونا اور یہ عشق ہو کہ یہ چھوٹی سی عمر میں رات کے 1 بجے بھی بچے سرد راتوں میں بستر چھوڑ کے زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ عشق سارے عشقوں سے بڑا ہے؟ اس پیار سے کوئی پیار بڑا ہی نہیں ہے، تبھی تو میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہر کسی سے حسین کسی سے عشق تب کرتا ہے جب وہ عشق کے لائق ہو، عشق کے لائق ہو، دونوں طرف سمجھدار ہو تب عشق ہوتا ہے، لیکن یہ میرے حضور کا عشق ہے کہ یہ جسے ہو جاتا ہے اسے سمجھدار بنا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھدار لوگ عشق نہیں کرتے حضور سے، بلکہ جو عشق کرنے لگتا ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ بے شک
یقین نہ ہو تو بلال کو دیکھو، ہائے ہائے کیا بات جو طلبوں میں رہتا تھا وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے، ہائے 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 واہ 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 ہے نا؟ اور خود حضرت عمر فاروق اعظم رو رہے، مقام تہامہ ہے، رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا، غلام نے کہا حضور آپ یہاں رو رہے، آپ آدھی دنیا کے بادشاہ، رونے لگ گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس زمین کو دیکھ کے ایک بات یاد آئی۔ کہا کیا؟ کہا ایک دور وہ تھا کہ عمر تھا اور ابا نے 5 اونٹوں کی رسی تھمائی تھی اور کہا تھا انہیں برابر کر دے۔ کہتے ہیں کل بھی عمر تھا، آج بھی عمر ہے، کل 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں کر پا رہا تھا، ایک کو برابر کرتا تھا تو دوسرا ہٹ جاتا تھا، دوسرے کرتا تھا تو تیسرا ہٹ جاتا تھا، 5 اونٹ ایک جگہ کھڑے نہیں کر پائے۔ کہتے ہیں کل بھی عمر تھا، آج بھی عمر ہے، کل 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں تھے، آج عمر نے آدھی دنیا ایک لائن میں کھڑی ہائے کر ہائے دی۔ ہائے واہ 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 بے شک سبحان اللہ کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا رو اس بات سے رہا ہوں عمر کی اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو بھی عزتیں ملی ہیں محمد عربی کے نالین کے صدقے میں ملی۔ بے شک جب سبحان تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ توجہ ہے نا؟ اللہ سب کو یہ عشق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو حضور کا عشق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ختم کرنے کے پیسے تو نہیں ہے ماشاءاللہ، بڑی محبتوں سے آپ سن رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ بھی شروع محفل سے نہیں اٹھائے، حضرت اٹھے بھی کیسے؟ اگر اجمیر والا اونٹوں کو بٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں، مدینے والا غلاموں کو بٹھا دے تو کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ اجمیر والے کے بٹھائے اونٹ نہیں اٹھے جی تو مدینے والے کے بٹھائے غلام کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ وہ بھائی وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں بتانے لگا ہوں، خدا آپ کو جزائے خیر دے، برکت عطا کرے، بتانے لگا ہوں۔ ایک تو رشتہ یہ ہے جو بھائیوں کا نبھانا ہے، ایک رشتہ اور ہے جس میں میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات برداشت کر لیں ورنہ اکثر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جی باپ کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلے لادارس ہوتا ہے وہ رشتہ بیٹی کا ہوتا ہے۔ اللہ خدا نے اگر بہنیں دی ہے نا اور باپ چلا گیا ہے تو پوری زندگی اپنی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ یہ سب سے ضروری بات میں نے کہی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بھائی بھائیوں میں نفرت نہیں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے بیٹیاں لاوارث کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو باپ کے لہو کی غیرت ہے، باپ کے رشتے کا مان ہے، باپ کے رشتے اور نسبت کا خیال ہے، تو جب کبھی بیٹی دروازے پہ آئے اسے دیکھ کے منہ نہیں بگاڑنا ہے۔ ماں ندی ہے تو اپنی بیوی کے پیر پکڑنے پڑے تو پکڑ لینا، ہاتھ جوڑنے پکڑنے تو جوڑ لینا، کہنا سن میری شریک حیات آج میری ماں نہیں ہے، میری بہن آنے والی ہے، سن اس سے تیکھے لہجے میں بات نہ کرنا، اس سے لہجہ بگاڑ کے بات نہ کرنا، وہ چند دنوں کے لیے آ رہی ہے، دسمبر جنوری کی چھٹیاں میں اس سے غصے میں بات نہ کرنا، اس سے بیٹی کہہ کے آواز دینا، اس سے بہن کہہ کے آواز دینا، سن میری ماں کی ذمہ داری تیری ہے، آج کے بعد میری بیٹی کو ماں کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، کسی بھی شرط میں بیویاں راضی ہو، انہیں اس لیے راضی کیا جائے تاکہ بیٹیوں کو تانے نہ ملے، بیٹیوں کو گالیاں نہ ملے، ان کے آنے کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اور بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں جب تمہیں پتہ چل جائے کہ بیٹیاں آ رہی ہیں، بہنیں آ رہی ہیں، تو پتہ لگا کہ جب بہنیں آتی تھی ابا کہاں تک جاتا تھا، اگر وہ دروازے پہ جاتا تھا تو تو چوک میں جا کے کھڑا ہو جا، بہن کا استقبال کر، مسکرا کے تیرا انتظار کر رہا تھا، خدا کی قسم تو مسکرا کے دیکھے گا تجھے تیرے چہرے میں بہن کو باپ کے چہرے میں رنگ نظر آنے لگ جائے۔ واہ 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 بے شک سبحان اللہ جواب نہیں کریں
گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہنیں بڑی مظلوم ہوتی ہیں, بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور باپوں سے کہنا چاہوں گا دنیا کی جائیداد بیٹوں کے نام کر دیتے ہو, کم سے کم ایک کمرہ بیٹی کے نام ضرور کر کے جانا, ایک کمرہ بیٹیوں کے نام ضرور کر کے جانا. شریعت میں جو حصہ رکھا ہے وہ تو دینا پڑتا ہے, دینا چاہیے. اگر کوئی نہ دو نا تو کم سے کم ایک کمرہ ایسے دینا کہ جس کی چابی صرف بیٹی کے پاس ہو, تاکہ کل دسمبر جنوری کی چھٹیوں میں یا مئی جون کی چھٹیوں میں وہ آئیں تو ان کے ہاتھ سے کب ٹوٹے تو کوئی انہیں بے غیرتی کا تانا نہ دے. تمہارے گھر کی بہویں کسی بیٹی سے یہ نہ کہہ سکیں کہ بے غیرت یہاں آئی کیوں ہے. ایک چابی بیٹی کو دے جانا. 7 بیٹیاں نا تو ایک کمرہ ان کے نام کا بنا, اور چابی دے کے مر کہ میرے مرنے کے بعد بھی کبھی مجھ سے ملنے کا جی چاہے تو بیٹی سن, مجھ سے ملنا ہو تو قبرستان آنا, آرام کرنا ہو تو تجھے کسی کا منہ نہیں دیکھنا ہے. یہ رہی چابی, اپنا کمرہ کھول, اپنے حق کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کے رہنا ہے. کم سے کم اتنا کر جانا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, خدا را بہن بیٹیوں کا خیال کریں. میرے نبی نے جو رشتے نبھا کے دکھائے نا ویسے کر کے دیکھیے گا, کر کے دیکھیے. اللہ کریم ہم سب کو رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنوں کو نبھانے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. بہن بیٹیاں کبھی بھائی کا کھانے نہیں آتی ہیں, کبھی چھیننے نہیں آتی ہیں. لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ بہن کے آنے سے برکت چلی جاتی ہے تو سنو, جن گھروں سے بہنیں روٹ جاتی ہیں ان گھروں سے خدا کی رحمتیں روٹ جایا کرتی ہیں. ان کے قدم آتے ہیں, رب کا کرم ہوتا ہے. نہ بھی آیا کرے نا, بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, ابا نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, لیکن باپ کا بیٹی کے ساتھ رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. سن رہے نا میری بات؟ میں تھک چکا ہوں, اس کے باوجود بھی آپ کی محبت میں بات